اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ ہمارے جناب حضرت علامہ مولانا استاد الحفاظ و استاد القرہ حافظ وسیم نوری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی امام و خطیب غوث العظم مسجد بھی یہاں تشریف فرما ہے. حضرت کا بیان ہمیں ابھی سماعت فرمانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد غوث العظم کمیٹی کی طرف سے استقبالیہ پروگرام بھی ہے. جو لوگ الحمدللہ دینی خدمت کافی آگے رہتے ہیں اور ایک کافی عرصہ دراز سے اہل سنت والجماعت کے لیے اور قوم کے فلاح و بہبودی کے لیے کافی کوشاں رہتے ہیں اور ہر اعتبار سے تعاون فرماتے رہتے ہیں اور جب وقت پڑتی ہے قوم کے ہر خطے میں وہ اپنا جناب آصف بھائی جن کو ہم سب گوٹو بھائی کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہے. ان کا استقبال کیا جائے گا کیونکہ الحمدللہ ان کو ناگپور شہر کے طرف سے یہ ناگپور شہر کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی کا پریزیڈنٹ ان کو چنا گیا ہے. تو ان کا بھی استقبال مسجد غوث العظم کمیٹی کی طرف سے اور آپ تمام حاضرین ہم سب کی طرف سے کیا جائے گا انشاءاللہ. تو آرگنائزرز کی طرف سے جیسا کہ حکم ہے کہ اب استقبال کا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں. قابل عزت احترام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری حافظ وسیم صاحب قبلہ کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. علماء کمیٹی کی طرف سے غوث العظم مسجد کمیٹی کی طرف سے جناب حاجی آصف بھائی جنہیں ہم گٹو بھائی کے نام سے جانتے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. ان کی ایک خاصیت جو ہم لوگ تو عرصہ دراز سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں یہ حالانکہ پولیٹیکلی بھی کافی ایکٹیو ہے لیکن یہ اکثر جانے جاتے ہیں اپنے سوشل ورک کے لیے اور الحمدللہ مسلم قوم کے جب بھی مسلم قوم کو کسی خدمت کو انجام دینے کی ضرورت پڑی تو آصف بھائی ہمیشہ آگے رہے اور کافی سائلنٹلی اپنا ورک کرتے آئے ہیں اور کافی سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں ان کا مزاج ایسا نہیں کہ کافی لائم لائٹ میں رہنا وہ پسند کرتے ہیں. یہ بھی سوشل ورکر ہے اور جب بھی دینی کاموں میں یا کسی بھی سوشل کام میں ضرورت پڑی ہے ہمیشہ آگے رہے ہیں. جناب سہیل رانا صاحب کے استقبال کے لیے جناب حاجی زبیر لطیف صاحب جوائنٹ سیکرٹری مسجد غوث العظم ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور جناب سہیل رانا صاحب کا استقبال کرے. سب کا استقبال فرمائیں. جناب حاجی غلام محمد شیخ صاحب جو یہ ٹریجرر ہے مسجد غوث العظم کمیٹی کے. ہمارے اگلے جو مہمان یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے وہ جناب حاجی عبد اللطیف صاحب اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حاجی عبد اللطیف صاحب جو ہے وہ اونر ہے اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہے NL ولا کے جہاں پہ ہم ابھی موجود ہے اور یہ کافی ایک بڑا ان کی قربانی اور بڑا ان کا تعاون ہے کہ یہ جب بھی اس طرح کے دینی پروگرام کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنا NL ولا فری آف چارج پرووائڈ کرتے ہیں. یہ کافی بڑی بات ہے الحمدللہ
کیونکہ ان کا ایک دن کا جو دوسرے جو لوگ بکنگ کرتے ہیں وہ پورا بکنگ ان کا اس کو اوائڈ کرتے ہوئے یہ دینی کام کے لیے پورے اپنا ایک دن کا NL بلا یہ اس کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں. یہ کافی بڑی بات ہے. اور جناب حاجی عبداللطیف صاحب جو یہ ایمپریس مسجد میں پریسیڈنٹ بھی ہے, ساتھ ہی چونا مسلم سماج میں بھی یہ پریسیڈنٹ ہے. ان کے استقبال کے لیے جناب آصف بھائی ہمارا استقبال کریں گے حاجی عبداللطیف صاحب کا. چونا مسجد کے بھی یہ آفس بیئرر ہے اور الحمدللہ کافی اہل سنت والجماعت کے تمام دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے یہ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. تو ان کا استقبال مسجد غوث الاعظم کمیٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے. جناب حاجی عزیز خواجہ صاحب ان کا استقبال کیا. جناب حاجی عزیز خواجہ صاحب کا. حاجی راشد قریشی صاحب جو ہے یہ پریسیڈنٹ ہے مسجد غوث الاعظم کمیٹی کے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم جس مقصد کے تحت حاضر ہوئے ہیں, ہم یاد شہید کربلا کے حاضر ہوئے ہیں یہاں پر. لہٰذا میں منقبت کے چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. اس کے قول ایک مرتبہ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں, شجاعت کا جوہر لٹانے چلے گئے. لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں. مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا. مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا. حسین آج دمبا لٹانے چلے ہیں. اور عجب تھا وہ منظر, عجب تھا وہ منظر, عجب تھی کہانی. عجب تھا وہ منظر, عجب تھی کہانی. بنا کربلا صبر کی راجدھانی. لبے ناز اصغر کو ترسا ہے پانی. لبے ناز اصغر کو ترسا ہے پانی. وہ کوثر کا دھارا بہانے چلے ہیں. لبے ناز اصغر کو ترسا ہے پانی. وہ کوثر کا دھارا بہانے چلے ہیں. اور اگلا شعر فرمائیں نبی کے نانا نبی کے نانا تو ہے دے بابا. نبی کے نانا تو ہے دے بابا. حسین آپ سے مصطفیٰ کے مشابہ. جو کعبے کا کعبہ ہے ان کا نواسا. جو کعبے کا کعبہ ہے ان کا نواسا. لہو دے کے کعبہ بچانے چلا ہے. جو کعبہ جو لہو دے کے کعبہ بچانے چلے ہیں. اور آخری شعر پیش کراؤں, سماعت فرمائیں. حضرت امام حسین کی کیفیت میدان کربلا میں کیا تھی, آپ سماعت فرمائیں گے. یہ جوہر ملا تھا, یہ جوہر ملا تھا نبی کی کلی کا. یہ جوہر ملا تھا نبی کی کلی کا. عجب حوصلہ تھا میرے جلی کا. جگر وہ تھا کربل میں ابن علی کا. جگر وہ تھا کربل میں ابن علی کا. کہ اکبر کو دولہا بنانے چلے ہیں.
شجاعت کا جوہر لٹانے چلے ہیں، لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں، اور مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین آج کنبا لٹانے چلے ہیں۔